اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی خدا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں خاص بندوں کو منتخب کیا اور انہیں نبوت کے منصب پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف بھیجا۔ ان اقوام میں تاریخ انسانی کی ایک قدیم ترین قوم عاد کا نام آتا ہے۔ قوم عاد یمن اور عمان کے درمیان آکاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے اور وہاں پر نعمتوں کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے اور ان کے ظالم اور وڈیرے لوگوں پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث برسالت کیا۔ قوم عاد کو ہزار ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے بیٹوں میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقوں میں رہائش اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تاریخ انسانی میں قوم عاد طاقتور لوگوں میں سے سرفہرست ہے۔ یہ لوگ نہایت ہی لمبے، زور آور اور مضبوط ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے کھینچ کر اکھاڑ پھینکتے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ اونچے اونچے پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنانے کا فن جانتے تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی، اور عاد اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عاد بہت خوشحال تھے۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور زرعی طور پر کسی خزانے سے کم نہیں تھے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی وصال کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور اور لمبی عمر والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے گمراہی کا شکار تھے۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی امید پر مضبوط اونچے محل بنانا عام معاملات تھے۔ کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں وحدانیت پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور تمام برے افعال کو ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن بہت کم افراد نے آپ کی تصدیق کی اور اکثر نے مخالفت کی اور بے بنیاد الزامات لگانے کی کمر باندھ لی۔ آپ کو حضرت ہود علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی قوم میں ہدایت یافتہ تھے جن کی قوم گمراہ تھی۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ قرآن پاک کی 11ویں سورت آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ قرآن مجید میں ہود علیہ السلام کا 7 جگہ پر ذکر آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے نہایت کوشش کی، مگر چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے ان کی تصدیق نہیں کی، ان کی نصیحتوں پر یقین نہیں کیا اور اسے خود سے دور کیا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کی بجائے بت پرستی اختیار کی اور خدا پرستی چھوڑ دی اور اس الہی پیغمبر کو انکار اور ہر دن اسے اذیت آرا پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے اس سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی۔ مگر ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بادل رحمت کے نہیں بلکہ غضب کے ہیں، مگر انہوں نے ایک بھی نہ سنی۔ کچھ دیر بعد ہود علیہ السلام کا کہا سچائی میں بدلتا گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگیں جن کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑوں، مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دے مارتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ ہزاروں سال سے بسی یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی
اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں مشرکوں سے خالی ہو گئی، اور اس عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی بچ گئے تھے، اور پوری قوم ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچائے جن کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں تباہ ہوئیں اور دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین ہجر موت چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی باقی عمر گزاری۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔